ہے پھر امتحان لیا جاتا ہے، جاؤ جا کر کچھ مانگو۔ ادھر افطاری ہونے والی ہے، ذرا منظر دیکھو، ہمارے سامنے دسترخوان پہ کھانے لگے ہوئے، ہم دوسرے کا خیال نہیں کرتے۔ ایثار کرنا چاہیے، ایثار کرنا چاہیے، دوسرے کو پیش کرو، بھائی تو کھا لے، تو کھا لے، یہاں تک کہ دوسرے کو دعوت دو کہ اللہ تم پر راضی ہو جائے۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم تو کھانے کے لیے پیدا ہوئے دنیا میں، کھائی جاؤ تو لفڑائی نہ دو، یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کھانا کلو وشربو، کھاؤ پیو ضرور ہے، لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنا کھا لو کہ پھر ہوش ہی نہ رہے۔ تراویح کنے پڑھنی ہے؟ لیکن نبی علی کی شان سننے والوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن طاقت کا عالم یہ ہے کہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے جو مشہور پہلوان ہے مرحب، علی کی ایک ضرب برداشت نہ کر سکے۔ تو کھانا نہیں ہوتا ہر چیز، روحانی طاقت بھی ہوتی ہے۔ روحانی طاقت ملتی ہے روحانی غذا سے، اور روحانی غذا کیا ہے؟ وہ روحانی غذا پوچھنا ہو تو حضرت سیدنا غوث الاعظم جیلانی سے پوچھو، جنہوں نے 40 سال فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کسی نے کہا جی وضو نہیں ٹوٹا تھا، اور میں وضو کیسے ٹوٹے گا؟ تو روحانی غذا کھاتے ہیں تو ہمارے وضو ٹھہرتے نہیں ہیں، اتنا کھایا ہوتا وضو کیا کرے ہوتے؟ تو میرے بھائیوں یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات، توجہ کرنے والی، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو۔ فاطمہ کی عظمت سننے والوں، سائل آ گیا، افطاری کا وقت آ گیا، سائل آ گیا، اور سائل نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے۔ فاطمہ گئی، کون ہو بھائی؟ مسکین ہوں، سائل ہوں، مانگتا ہوں، یہ سوچ کے آیا ہوں کہ نبی کا گھرانہ کسی کو خالی واپس نہیں کرتا، تم مجھے دے دو اللہ تمہیں دے گا۔ اب سوچنے والی بات ہے اتنی بھوک لگی ہوئی ہو اور اس موقع پر سائل آ جاتی، مسکین ہوں، کہا کون ہے؟ حضور مسکین ہے، کھانا مانگتا ہے، فرمایا میں اپنی روٹی دیتا ہوں۔ فاطمہ زہرا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی روٹی دے اور نبی کی بیٹی روٹی نہ دے؟ حسن اور حسین نے دیکھا میری ماں اور میرے باپ نے تو اپنے حصے کی روٹی دے دی، وہ سخی گھرانہ حسن اور حسین اپنے حصے کی روٹی بھی دے دیتا ہے۔ اس خادمہ نے کہا میں اس گھر میں پلی ہوں، اس گھر میں خدمت کرتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خیرات کرے اور میں چھوڑ دوں؟ وہ اس نے بھی روٹی دے۔ اب پانی سے افطاری کی علی نے اور فاطمہ اور حسن حسین نے پانی سے افطار کیا روزہ، پھر سحری پانی سے، شام کو پھر کچھ نہ کچھ حاصل ہوا، لے لیا، روٹیاں پھر پکا دی، افطاری کا وقت آ گیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی۔ اب آپ اس کو بھی ذرا سوچیں، ایک بندہ آئے تو ٹھیک ہے یار لے جائے، دوسری بار پھر آ جائے، تیسری بار پھر آ جائے، آپ کہیں گے یار تجھے اور کو گھر نہیں ملتا، تو تجھے اور کو گھر نہیں ملتا۔ لیکن یہ نبی کے گھر والے نا، یہ ایسی باتیں نہیں کرتے، کسی اور گھر جا، ہمارے گھر آیا نا۔ ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے بھر کے لے جاتا ہے، خالی دامن آتا ہے بھر کے لے جاتا ہے۔ حضور کے لبوں پر کبھی نہ نہیں آئی، اور اللہ بھی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آئے سائل اس کو جھڑکنا نہیں، جو ہوتا ہے وہ دے دے۔ دوسری شام آ گئی، کون آیا؟ کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ مر گیا، میرا کوئی پرسان حال نہیں، کچھ دے دو۔ وہ روٹیاں اس کو دے دی، پھر پانی سے افطاری۔ تیسری شام آئی، پھر سائل آ گیا، بھائی کون ہو؟ اسیر ہوں، قیدی ہوں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، دے دو۔
کہا دے دو اس کو بھی۔ 3 شامیں مسلسل آئیں، جو کچھ تھا علی کے گھرانے نے، نبی کے گھرانے نے پیش کر، فاطمہ نے پیش کر دیا، حسن و حسین نے پیش کر دیا، علی المرتضیٰ نے پیش کر دیا۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فاطمہ کو بھی آزما لیا، حسن اور حسین اور علی کو بھی آزما لیا، وہ کوئی مسکین نہیں تھا، کوئی یتیم نہیں تھا، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ 3 دن آنے والا میں جبریل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اللہ کی محبت میں قرآن کہتا ہے، یہ بات یہ منظر تھا نا، جبریل آئے اور نبی کے گھرانے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر یہ آیت نازل فرمائی کہ میرے نبی کے گھرانے والے وہ ہیں جو مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں۔ یہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ آیت نازل ہوئی، اور تم میں سے کوئی ایسا کوئی نہیں ہوگا جس کا گزر دوزخ کے اوپر سے نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت نازل، اب نازل کس پر ہوئے؟ اللہ کے حبیب۔ اب سرکار اپنی امت کے لیے یہ بات سنیں تو کیسے برداشت کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ آیت سنی، اللہ نے آیت نازل فرمائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ کیونکہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم چاہیے، یہ تفصیل طلب بات ہے، بڑی کام کی بات۔ اس پر حضور نے کیا کیا اور فاطمہ الزہرا نے کیا کیا، یہ میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اتنا سمجھ لیں کہ فاطمہ ہو یا فاطمہ کی ماں خدیجہ ہو، عظیم خواتین ہیں، اور حضرت خدیجہ کو بھی اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنا پیار تھا، وقت وصال کہا اے میرے سر کے تاج، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بیٹیوں کی شادی میں نے خود کی اور فاطمہ کی شادی آپ نے خود کی۔ اور بہت سی باتیں انشاءاللہ کل یہاں ہمارے تراویح کے بعد ہم تھوڑی دیر بھی بیٹھیں گے، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آپ تشریف لے آئیں۔ اور یہ بات جو ہے، یہ بات جو میں نے چھوڑ دی ہے، یہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ اگر آپ تشریف لائیں گے تو آدھا گھنٹہ صرف ہم پروگرام کے، صرف ہاف این آور آ جاؤ، سوچ لو آج ابھی سے ہی کہ کل ہم نبی کی بیٹی کے لیے آئیں گے۔ اور میرا ایمان ہے نبی کی بیٹی کے لیے آنے والوں، نبی کی بیٹی فاطمہ راضی ہو گئی تو سرکار راضی ہو گئی۔ فاطمہ کا ذکر کرنے والا جہنم سے آزاد ہو، وہ عظمت والی انشاءاللہ۔ چونکہ بہت سے اعلانات ہیں تو اس لیے یہ بات کو یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اذان سن لیں، پہلی اذان اس کے بعد